آج کا لیکچر 11ویں جماعت کے لیے میر درد کی ایک غزل ہم نے پڑھی، اس کی تشریح کی. کچھ جو اشعار تھے، پہلی غزل میں 5 اشعار، کم سے کم غزلوں میں 5 اشعار ہوتے، اور دوسری غزل جس میں 7 اشعار ہے، تو اس پر بھی صوفیانہ رنگ چھایا ہوا. اس غزل پہ میر درد کے چونکہ پوری شاعری ان کی صوفیانہ رنگ سے بری ہے، یا ان کی شاعری پر صوفیانہ جو فکر کے اثرات ہیں. پہلا شعر: تہمتیں چند اپنے ذمے در چلے، جس لیے آئے تھے سو ہم کر چلے. پہلی ذکر ہوا، یا پہلے میں نے کہا کہ اس کو امتحان میں یا کتاب پر بھی آپ لکھیں ابھی سے نوٹ بک پہ، کہ یہ شعر میر درد کی غزل سے لیا گیا ہے. دوسری لکھنا ضروری نہیں، اگر کوئی دوسری بھی لکھے وہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اتنا ضروری ہے کہ میر درد کی غزل سے لیا گیا یہ شعر ہے. اس میں شاعر فرماتے ہیں: دنیا میں آ کر ہم نے کیا کیا. عام فام شعر ہے، آسان زبان میں، جو بس کچھ تہمتیں اور کچھ الزام اپنے اوپر لے لیے، یہی ہماری تقدیر میں لکھا تھا اور یہ پورا ہو گیا. دراصل کہنے کا مطلب یہاں پہ کہ دنیا جو ہے، یہاں پہ کچھ آدمی جو ہے اس کی آزمائشیں ہوتی ہیں، تہمتیں، باقی چیزیں ہوتی ہیں، اس کی تقدیر میں لکھا ہوتا ہے، تو پھر وہ یہاں سے چلا جاتا ہے. بالآخر یہ فانی یہ دنیا ہے، تو آدمی یہ تو، اور آخر پر اس کے کام ہی جو اچھے کیے ہوں گے وہی وہاں پہ کام آتے ہیں. تو یہ پہلا شعر. دوسرا شعر: زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. اس میں شاعر فرماتے ہیں: میر درد، یہ کیسا جینا، گویا زندگی نہیں جی رہے بلکہ ایک طوفان سے لڑ رہے. ایسی سخت زندگی نے ہمیں جیتے جی مار ڈالا. زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے. چونکہ غزل کے شعر جو ہوتے ہیں تھوڑا ان میں رب تو ہوتا ہے ایک غزل، لیکن کبھی کبھی آپ پڑھیں گے، اگر الگ شعر آپ پڑھیں گے الگ سے، تو پوری ایک کائنات اس میں ہوتی ہے، پورے الگ سے معنی اس میں. جس طرح یہاں پہ دوسرا شعر ہے کہ زندگی ہے یا کوئی طوفان ہے، ہم تو اس جینے کے ہاتھوں مر چلے. تو زندگی جو ہے یہ طوفان سے کم نہیں، یا آزمائشیں ہیں، کہنے کا مطلب یہ ہے ہم تو اس جینے کے، اور یہ زندگی جو ہے ہمیں تو اس نے مار ڈالا. اتنی سخت زندگی، یا جو چونکہ صوفیانہ کلام ہے کہ بہت ہی دنیا میں جو نفرت، بغض، اناد، اس سے پریشان ہے دراصل شاعر یا کوئی بھی صوفی اگر ہو. کیا ہمیں کام ان گلوں سے اے صبا، ایک دم آئے ادھر ادھر چلے. شاعر فرماتے ہیں: اے صبح کی ہوا، ہمیں ان پھولوں سے کیا لینا دینا، ہم دنیا کے اس باغ میں ٹھہرنے نہیں آئے ہیں بلکہ ابھی آئے اور ابھی جا رہے ہیں. شاعر کے مطابق یا شاعر کی جو کیفیت ہے، دراصل کہنا چاہتے کہ ہم مہمان ہیں یہاں پہ. اے صبح کی ہوا، اے گلوں سے اے سب، یہ دراصل ایک پھولوں کے باغ کی طرح تشبیہ دیتے ہیں اس یہاں پہ، کہ ہم آئے ابھی اور ہمیں ان گلوں سے کچھ لینا دینا نہیں، ہم کچھ لمحوں کے لیے آئے اور ہمیں پھر جانا ہے. کہنے کا مطلب کہ دنیا فانی ہے، ہم اس دنیا کے باغ میں ٹھہرنے نہیں آئے ہیں قیامت تک، بلکہ ہمیں ایک نہ ایک دن، جو مختصر عمر ہے، چاہے 50، 100 سال، 150 سال کوئی جیے، 120، تو بالآخر یہاں سے چلے جانا ہے. ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، زخم کتنوں کے سنا ہے بھر چلے. ایک میں دل ریش ہوں ویسا ہی دوست، زخم کتنوں کے سنا ہے بھر چلے. بہت سے لوگ تھے کہ جن کے غم دفع ہو گئے، لیکن ہم ایک ہی رہ گئے جس کے دل میں زخموں کا مرہم نہ ہو سکا. یہ دراصل اپنی طرف اشارہ کہ بہت سے لوگ تو یہاں مستیاں کرتے ہیں، مزہ لیتے ہیں، لیکن ہم ہیں کہ ہمیں یہاں پہ مزہ نہیں آ رہا، اور جو ہمیں زخم لگے ہیں یا ہم نے جو یہاں دنیا میں دیکھا اس کا مرہم نہیں ہوا، ہم نے وہ اچھی چیزیں ہوتے دیکھا نہیں ہے. شمع کی ماند ہم اس بزم میں، چشم تر آئے تھے دامن تر چلے. تو بزم میں جو شمع کی ماند، جو اس میں جو پگھلتی رہتی ہے شمع، جیسے وہ جلتی رہتی ہے تو کچھ حصہ اس کے وہ گرتا رہتا ہے، تو اسی سے تشبیہ دی ہے.
ہم اس دنیا میں روتے ہوئے آئے ہیں, رونا اسی سے تجربہ, اور روتے ہوئے ہی واپس جانے, بالکل ایک شمع کی طرح جو آغاز سے انجام تک بس روتا ہی رہتا ہے, جیسے اس کا وہ پگھلتا رہتا ہے جلتے جلتے, کچھ حصہ وہ سائڈ میں گرتا ہے, تو اسی طرح اس کو رونے سے تشبیہ دی گئی ہے, رونے سے جیسے کہا گیا ہے کہ ہم شمع کی طرح یہاں پہ روتے, جیسے بچہ پہلی بار روتا ہے جب آتا ہے یہاں سے, تو ہم ویسے آئے اور روتے ہی جانا, چونکہ آخری عمر میں جب یا کوئی گزرتا ہے جو نیچرل ایکسیڈنٹل کے بغیر, جو نیچرل, یا کوئی اگر بیچ میں کچھ ایسی بات ہو کہ وہ انسان روتا ہے جاتے جاتے, تو اتنی اذیت, مطلب خدا بچائے سب کو, کہ کبھی کبھی انسان کو اتنی اذیت بھی ہو جاتی ہے آخری عمر میں یا نزدیک جب اس کی موت, تو بہت اذیتیں پہنچتی ہیں یا پہنچ سکتی ہیں, یا جو بھی ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ شاعر کہتے ہیں کہ ہمیں ویسے ہی جانا ہے, روتے ہوئے جانا ہے یہاں سے. روتے ہوئے اس سینس میں بھی کہ کبھی انسان نے نیک کام نہ کی ہو, وہ تب بھی روتا ہے کہ میں نے کچھ کیا نہیں, یا میں نے غلط کیا, میں نے بغض, اناد یا رشوت خوری یا باقی جو حرام کمائی کی, تو اس پر بھی روتا ہے انسان, وہ بھی, یا اس پہ بھی ہم کہہ سکتے ہیں, اس کو بھی کہہ سکتے ہیں. ساکیاں لگ رہا ہے چل چلا, جب تلک بس چل سکے ساگر چلے. شاعر فرماتے ہیں, میر درد فرماتے ہیں, یہ دنیا آنی جانی ہے, یہاں آخر کوئی ٹھہرتا نہیں ہے, جو کوئی آتا ہے فوراً چلا جاتا ہے, اس لیے جب تک یہاں رہیں شراب پیتے رہیں. یہ دراصل تشبیہ دی ہے شراب پینے سے, یہ شراب نہیں پینا ہے دراصل. ساکیاں یہ تشبیہ دیتے تھے جو ابتدائی شعراء تھے, آج کل بھی دیتے ہیں شاعری میں. یہ دنیا آنی جانی ہے, یہاں آخر کوئی ٹھہرتا نہیں, کہ یہ دنیا فانی ہے, یہاں کوئی رہنے والا نہیں. جو مخلوق ہر قسم کے یا جو بھی چیزیں, چاہے پیڑ پودے, وہ بھی مرجھا جاتے اور پھر گر جاتے, اور انسان مر جاتے ہیں, یا جانور کچھ کھاتے ہیں کچھ مر جاتے ہیں, یا مرنا بہرحال ہر ایک کو ہے. اس لیے جب تک یہاں رہیں شراب پیتے رہیں. شراب پینا یہاں پہ نہیں کہ آپ وہاں پہ جائیں ووڈکا پئیں, شراب پینا یہاں سے مطلب کہ آپ دنیا میں جو اچھے کام ہیں اور دنیا کا لطف اٹھائیں, لیکن لمٹس میں آپ وہ عبادت کریں اور زندگی کو بہتر طریقے سے جئیں. درد کچھ معلوم ہے, یہ لوگ سب کس طرف سے آئے تھے کدھر چلے. درد اپنے آپ سے مخاطب ہو کر پوچھتے ہیں کہ کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے ہیں اور کہاں چلے گئے. درد اپنے آپ سے مخاطب ہو کر کہ کیا تمہیں کچھ خبر ہے کہ یہ لوگ کہاں سے آئے اور کہاں چلے گئے. کیا تمہیں پتا ہے کہ یہ لوگ جو آئے تھے یہاں پہ, اشارہ دراصل اس طرف ہے کہ لوگ آتے جاتے ہیں دنیا میں اور چلے جاتے, کسی کو کسی کی بالآخر پتہ نہیں چلتا کہ کون کب مر گیا اور کہاں کب کون پیدا ہو گیا. اتنا مطلب یہاں پہ جو آنا ہے جس کو, اس کو بالآخر جاؤ. یہ دنیا کا کارواں اسی طرح چلتا ہے, کچھ مرتے ہیں, کچھ پیدا ہوتے ہیں دن میں ہزاروں میں, کروڑوں میں پیدا ہوتے ہیں, لاکھوں میں, اور کچھ مر جاتے ہیں دن میں لاکھوں میں یا کروڑوں میں. تو یہ دنیا کا کارواں ایسا ہی چلتا ہے. تو یہ دوسری غزل, اس کے بعد سوالات کچھ اس لیسن کے, وہ ہم انشاءاللہ آگے والے لیکچر میں پڑھیں گے یا ان کے جوابات لکھیں گے. شکریہ.